دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو پروفیسر زاہدہ نور کا سلام پہنچے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور ہمارے کام سنوارنے والا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ابن انشا کا سفر نامہ۔ اس کا عنوان ہی مزاحیہ ہے، ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں۔ اچھا، مزاح کے متعلق ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ ایک طریقہ ہے اردو میں لکھنے کا، کسی بھی سنجیدہ نثر یا نظم کو اس کا معنی بدل کر لیکن اسی وزن، بحر اور انداز میں مزاحیہ بنا دینا، سنجیدہ تحریر کو پیروڈی کہلاتا ہے۔ اور ابن انشا کی یہ تحریر پیروڈی میں آتی ہے۔ ایک ایک فکرے سے یہ پتہ لگتا ہے جیسے یہ عنوان ہے کہ سفر نامہ کہیں کا بھی نہیں۔ سفر نامہ یقیناً کسی جگہ کا، علاقے کا، ایک مخصوص جغرافیائی حدود کا ہوتا ہے، لیکن کہیں کا بھی نہیں۔ اس معنی میں ہے کہ اس میں ظاہری تفصیلات کی بجائے تاثرات زیادہ ہیں اور تبصرے زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھیں تو کافی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں، دل پہ بوجھ نہ ڈالیے گا۔ اب ابن انشا کہتے ہیں کہ سفر نامے بہت لکھے، واقعی لکھے۔ یہ تو سفر نامہ نگار کے علاوہ شاعر بھی بہت اچھے تھے۔ چین و ماچین کے سفر نامے، یعنی چین کے علاوہ دنیا میں بھی میں جاتا رہا، ایران توران کے سفر نامے، ان جگہوں کے جہاں ہم کبھی نہیں گئے۔ یہ کیسا مذاق ہے، شاید کچھ لوگ اس طرح بھی لکھتے ہوں، ان کا خاکہ اڑایا، کہیں جائے بغیر وہ گھر بیٹھے ذہنی واردات سے سفر نامہ مکمل کر لیتے ہیں۔ ان وارداتوں کا چشمدید احوال جو ہم نے نہیں دیکھی۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ یہ صرف جو لوگ ذہنی ادھیڑ کرتے ہیں اس میں بظاہر واقعہ نگاری نہیں ہوتی، لیکن تحریر وہ پوری اس سے کر لیتے ہیں۔ ایسی باتوں کا احوال جو دیکھ کے کرنا چاہیے لیکن چشمدید نہیں ہے، پھر بھی بنا دیا۔ انسانوں کو اللہ نے ٹانگیں بے شک دی ہیں، لیکن دماغ بھی دے جس کی اہمیت ٹانگوں کے برابر ہو نہ ہو، بہرحال ہے۔ دیکھیے، دماغ اللہ تعالیٰ نے اعضائے رئیسہ میں سے انسان میں رکھا ہے، سب سے اوپر ہوتا ہے، ہر طرح سے اس کی اہمیت آپ جانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں عام لوگوں کے لیے ٹانگوں کی اہمیت زیادہ جو چلتی ہیں، دماغ کوئی کام کرتا بظاہر نظر نہیں آتا، اس لیے کچھ بھی نہیں۔ آج کا سفر نامہ ہے، لیکن کوئی پوچھے کہاں کا تو میں نہیں بتا سکتا۔ ہم کابل کے لیے چلے تھے، رات ہو گئی، کابل نہیں پہنچے، پنڈی میں لیٹ ہو گئے، پشاور سے چلنے میں تاویق دیر ہوئی۔ پائلٹ نے کہا نیچے درہ خیبر ہے، داہنی طرف جلال آباد کا قصبہ ہے، یہ افغانستان کو جا رہے ہیں اور اس کا دارالحکومت جلال آباد ہے۔ جلال آباد اور کابل دو اہم شہر، ٹیڑھی میڑھی جوئے کم آب، ایسی ندی جس میں تھوڑا سا پانی ہو، جو دریا چالو نہیں ہے، وہ اس کو کہا ہے دریا کابل، جوئے کم آب، اور اس کا راستہ سیدھا بھی نہیں ہے۔ اب آپ حکومت افغانستان کے وہ فارم بھر دیجئے جس میں وطنیت، قومیت لکھنی پڑتی ہے۔ تو پائلٹ صاحبان نے کہا ہم پشاور کے ہائی ڈپ اترنے والے ہیں اور گھنگور بادلوں میں چھپا ہوا ہے، ہم وہاں نہیں اتر سکتے۔ دراصل آثار شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھے، کابل جانے سے پہلے ہی لوگ ڈرا رہے تھے بہت سردی ہے، نہ جاؤ مر جاؤ گے۔ کسی نے کہا کابل میں دو دو کوٹ پہن کر بھی، اوور کوٹ جو بہت لمبا لباس ہوتا ہے پہن کر محسوس ہوتا ہے کہ تنزیب کا انگرکھا، جس طرح آپ لون کا سوٹ پہنتے ہیں، انگرکھا وہی لمبا چگا ٹائپ، بھاری سے بھاری کپڑا بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ پہنا ہی نہیں ہوا اور بہت ہلکا پھلکا ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ۔ کسی نے کہا دگلا نما افغانی کوٹ خرید لینا۔ دگلا جیسے آپ
گدا بچھاتے ہیں، ایسی کوئی بھی چیز جس کے ڈبل پلائی کے اندر روئی رکھ کر سی جاتی ہے، دگلا۔ ایک نے یہاں تک کہا کہ کابل میں گدے نہیں ہوتے جو تم وہاں جا رہے ہو، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ کسی نے یہ تبصرہ کیا کہ تم بے وقوف ہو، تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ تو ہر کسی کا ظرف اس کی ذہن اور ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم جونا مارکیٹ شرما شرمی نہیں گئے، یہ یقیناً لنڈا مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہاں سے کم قیمت میں اچھے کپڑے جمع کیے جا سکتے تھے۔ تو ہمیں دراصل اوور کوٹ درکار تھا یا کوئی ادنا سا زیر جامہ کپڑوں کے نیچے پہننے والا موٹا کپڑا۔ ہماری شہرت ایسی خراب ہوئی کہ لوگوں نے سمجھا ہم فلسطین کے مہاجروں یا افغانستان کے پابندوں کے لیے، خانہ بدوشوں کے لیے کپڑے جمع کر رہے ہیں۔ یہ افغانستان کے حالات ہمیشہ سے ہی ٹھیک نہیں تھے، لوگ ان کو قابل ہمدردی اور قابل امداد سمجھتے تھے۔ نتیجتاً سب نے اپنے پھٹے پرانے گھسے ہوئے کپڑے ہمارے سر منڈنے کی کوشش کی، یعنی اس نام پر کہ ہم افغانستان جا رہے ہیں، جو کچھ گھروں میں کچرا تھا نکال کے ہمیں دے دیا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ جانتے تھے واپس دے گا، ڈرائی کلین کرا دے گا، نہ دے تو کوئی بات نہیں۔ آغا جعفری نے اوور کوٹ دیا، اتنا خوبصورت دیدہ زیب کہ پہننے کو جی نہیں چاہتا تھا، یعنی ہم اس کو محفوظ رکھیں۔ حبیب اللہ شہاب نے شاید کتب شمالی کی مہم کے لیے بنوایا تھا، ہم نے پہنا تو بوجھ کے مارے بیٹھ گئے۔ کتب شمالی جانتے ہیں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ 2 آدمیوں نے ہماری باہوں میں ہاتھ دے کر کھڑا کیا اور پھر ہم اسے پہن کر برفانی ریچھ معلوم ہوتے تھے۔ رنگ کا فرق تھا، ایک اور مزاحیہ بات، برفانی ریچھ سفید ہوتا ہے اور انشا کا رنگ کالا تھا۔ کلا دستار ہم سر پہ نہیں رکھتے، زیادہ شرافت کی نشانی ہے سر پر پگڑی یا ٹوپی ماضی کے بزرگوں کی طرح رکھنا، لیکن شاعر لوگ تو اپنے آپ کو اس کھاتے میں سے نہیں سمجھتے۔ ایک خاص موقع کے لیے ایک فیلٹ خریدی، وہ ٹوپی جس کے آگے کان سا ہوتا ہے، پی کیپ بھی آپ اس کو کہتے ہیں، الٹا سیدھا معلوم کیا، یعنی آگے کس سے کرنی ہے۔ لیکن دیکھیں آپ مختلف زمانوں میں اوقات میں چیزوں کا الٹا سیدھا بدل جاتا ہے۔ آج کل لڑکے اس کو ہیٹ کو پیچھے کی طرف کر کے ہی پہنتے ہیں۔ لومڑی کی کھال کے دستانے، گلے میں کانگڑی ڈالنے کا خیال آیا، لیکن کشمیر کی خاص چیز ہے، کراچی میں نہیں ملتی۔ اس سارے ساز و سامان سے لیس ہو کر دم تحریر پشاور میں پڑے، یعنی ابھی تک موسم ٹھیک نہیں ہوا کہ ہم آگے جا سکیں۔ ڈین ہوٹل کا کمرہ 47 بکنگ ہو چکی تھی۔ فتح دین درزی نے کراچی میں ڈین اینڈ سنس ٹیلرز اینڈ آؤٹ فٹر کے نام سے دکان لگائی اور چمکائی، تو ہم سمجھے ڈین ہوٹل بھی احمد دین یا کسی نور دین کا، لیکن ہوٹل کا ناک نقشہ، یعنی ہوٹل کا حلیہ اور عمارت اس قسم کی تھی کہ یہ کسی سابقہ انگریز کی ملکیت رہا۔ کشادہ احاطہ، کمرے، لان، ہر چیز کھلی کھلی، لیکن مالکوں کے دل کھلے نہیں تھے۔ ہمارے کمرے میں قالینوں کی قطرنیں پڑی تھیں۔ عرصہ استعمال کے بعد قالین کی یہ حالت ہو گئی تھی، ایک پاؤں اس کے ٹکڑے پر آتا اور ایک پاؤں فرش پر آتا، جیسے ہم کیچڑ میں پڑی اینٹوں پر بچتے بچاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ عظمت رفتہ کی کہانی کہہ رہے ہیں، کبھی نہ کبھی درست قالین بھی تھا۔ جدید ہوٹلوں کسی اس میں شان اور آرائش نہیں تھی، عمر طبیعی ہنس کے گزار چکا تھا، باقی رو کے گزارا تھا۔ یعنی اب انسان کو بھی دیکھ لیجئے، ابتدائی عمر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور آخری عمر میں ایسے حالات ہوتے ہیں جیسے قالین کے۔ تو کہتے ہیں اس کو دیکھ کر یاد آیا جو پرانے کوٹ کے لیے لکھا تھا، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ فون کرنے کے باوجود کوئی دوست پشاور میں نہیں ملا، اور پشاور والوں کا حوصلہ اتنے بلند ہے، عالی حوصلے کی، کہ ہم کما حق کا ہو پوری طرح اس سے متاثر ہو گئے۔ پی آئی اے کے دفتر جانا تھا، کسی نے بتایا انٹرنیشنل ہوٹل میں ہے۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پہ پوچھا کتنی دور ہے جگہ، اس نے کہا یہ بالکل ہمارے پچھواڑے میں ہے، پچھلی طرف۔ اب وہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کو فاصلے محسوس نہیں ہوتے، لیکن ہماری تو جان نکل گئی بھائی۔ جب 1.25 میل
کا سفر طے کر لیا. پوچھا دفتر کہاں؟ کہتے ہیں یہ رہا. ایک سینما ملے گا, اس کے بعد پی اے کا دفتر آئے گا, اسی راستے پر آگے کوئی آدھ میل ہمیں دفتر مل گیا. واقعی یہ ڈین ہوٹل کے پچھواڑے میں تو تھا, لیکن اس طرح جیسے کراچی کے پچھواڑے میں کاٹھیا واڑ ہندوستان کا علاقہ, لاہور کے پچھواڑے میں تبت چائنا کا علاقہ, اتنا دور. انسان عالی حوصلہ ہو تو اسے میل اور فرسنگ کے فاصلے فرلانگیں اور گز معلوم ہوتے ہیں, یعنی جیسے آپ کو کلومیٹر میٹر لگے. ہمارا مزید پشاور کی سیر کا ارادہ تھا, لیکن خوفزدہ ہو گئے, خائف. کسی سے پوچھیں کہ درا خیبر کتنی دور ہے, کہیں گے بس 2 منٹ کا راستہ ہے, آپ چاہے 2 دن چلتے رہیں. پشاور کے ہوائی اڈے پر ایک ادھیڑ عمر بزرگ, جس کی لمبی سرخ داڑھی اور سر پہ بھی کنگھی, بے نیاز بالوں کا جھاڑ کھڑا تھا. کنگھی سے لنگڑاتے ہوئے چھڑی لے کر چل رہے تھے. پھولدار واسکٹ پہنی ہوئی تھی. مطلب یہ کہ ان کی سائدہ مقامی ماحول سے بالکل مختلف تھی. وہ ہمارے پاس آئے, فرمایا تمہارے پاس SAS سیکنڈری نیوی ایئر سروس کا ٹکٹ کہاں سے آیا؟ ہم نے بتایا یونیسکو کی طرف سے ہم نے یہ سفر اختیار کیا. یونیسکو یہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جو نمایاں اہل علم یا کسی بھی شاخ میں آپ نے کوئی خدمات کی ہیں تو آپ کو بطور وظائف بلایا اور بھیجا جاتا ہے, خرچ اٹھایا جاتا ہے. تو اس نے پیرس سے اس کا انتظام کیا تھا. بولے مجھے یوں جستجو ہوئی کہ میں ڈنمارک کا ہوں, یہ میرے وطن کی کمپنی ہے. میں نے بتایا کہ ہم آپ کے وطن کی زیارت یعنی وہاں پہ ہم جا چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں. کوپن ہیگن ڈنمارک کا علاقہ ہے, ایلسینور بھی گئے, ہیملٹ کا قلعہ انگریزی کہانیوں کا ایک کردار تھا جہاں سے سمندر پاس سویڈن نظر آتا تھا. بولے مجھے افسوس ہے میں ساری عمر ڈنمارک میں گزار کر ایلسینور وہیں کا علاقہ آج تک نہیں گیا. میں نے یہ کہہ کے ڈھارس بندھائی, میں بھی کراچی میں رہا لیکن منگو پیر نہیں دیکھا. زیادہ تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ منگو پیر ایلسینور کے مقابلے میں کچا نہ پڑ جائے. یعنی میں بھی اپنے آس پاس کے متعلق تفصیل نہیں جانتا تھا تو کیا بیان کرتا. یہ ڈاکٹر گلبرگ تھے, دوا دارو والے ڈاکٹر تھے, لیکن نسخوں کے علاوہ کتابیں بھی لکھتے تھے. انہوں نے بتایا ان کی کتاب اسکیمو ڈاکٹر برطانیہ امریکہ کئی ممالک میں چھپ چکی ہے. ہم نے ریڈرز ڈائجسٹ, یہ پچھلے دور میں انگریزی رسالہ پاکستان میں بہت زیادہ چلتا تھا, جس طرح اور بہت سی چیزیں انگریز کے ساتھ ہیں یہ بھی. تو کہتے میں نے آپ کا ذکر ریڈرز ڈائجسٹ میں پڑھا تھا, اسے بہت خوشی ہوئی کہ ایک علم والے سے ان کی ملاقات ہو گئی. دیکھو کتنا پڑھا لکھا ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا. اور وہ لوگ رے کا تلفظ غین سے کرتے ہیں, غیدک ڈائجسٹ کہہ رہے تھے. گلبرگ مہم جو آدمی ہیں, برسوں وہ گرین لینڈ جا کر اسکیموں کے ساتھ رہے, بے نمک کھانا کھاتے رہے. اور اس میں مچھلی ریچھ کا گوشت, برف کے جھونپڑوں میں قیام کیا, کتاب لکھی. پھر میاں بیوی ایشیا مشرق بعید کے دورے پہ نکلے, کینیا, ہندوستان, تھائی لینڈ, نیپال ہوتے پاکستان آئے. اب کابل اور تہران ہو کر وطن واپسی کا پروگرام تھا. ہندوستان سے یہ لوگ ایک رات شب ٹھہر کر بھاگے کیونکہ یہ پارلیمنٹ سٹریٹ پر جنپت ہوٹل میں ٹھہرے. اس روز غیر سادھوؤں کی طرف سے گو کشی کے معاملے پر خوفناک مظاہرہ ہوا جس میں جان و مال کا بے حد نقصان ہوا. مظاہرین نے مغربی ٹورسٹوں کو, سیاحوں کو جہاں بھی نظر آئے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ یہ لوگ بھی مسلمانوں سے کم نہیں ہے, گائے کا گوشت کھاتے ہیں تو ان کو بھی دھر لو. یہ دیکھیے ہندوؤں کے حالات مسلمانوں کے متعلق کہ ان کے شبے میں اور لوگ بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں. بڑی مشکل سے یہ خوشمگی ناراض مجمع سے اس کے نرگے سے نکل کر, گھیرے سے نکل کر ہوٹل پہنچے. اسی دن نیپال روانہ ہو گئے. یہاں تو رہنے والے حالات ہی نہیں ہیں, زندگی کا خطرہ ہے. بچے یہ لمبا ہے سبق, اس کو کل مکمل کریں گے.